صل على محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رکعات نماز میں شک کے مسائل۔ اگر کسی نمازی کو رکعات نماز میں شک ہو جائے تو اس کی 3 صورتیں ہیں۔ رکعات نماز میں کچھ شک ایسے ہیں جو کہ قابل علاج ہیں سجدہ سہو کے ذریعے سے یا نماز احتیاط کے ذریعے سے۔ رکعات نماز میں کچھ شک ایسے ہیں کہ جن کی اعتنا اور پرواہ نہیں کی جانی چاہیے۔ رکعات نماز میں کچھ شک ایسے ہیں جو شک نماز کو سرے سے باطل کر دیتے ہیں۔ ان کی کچھ مثالیں بیان کروں گا۔ مثال کے طور پر اگر کسی انسان کو دوران نماز 2 رکعتی واجب نماز کی رکعات میں شک ہو جائے، جیسے کہ فجر کی نماز، کہ آیا اس نے 1 رکعت پڑھی ہے یا 2 رکعت پڑھی ہے، 2 رکعت پڑھی ہے یا 3 رکعت پڑھی ہے، تو یہ شک 2 رکعتی نماز کو سرے سے باطل کر دے گا۔ اسی طریقے سے اگر کسی انسان کو دوران نماز 3 رکعتی واجب نماز میں شک ہو جائے کہ آیا اس نے، مثال کے طور پر مغرب کی نماز لیجئے، کہ آیا اس نے مغرب کی رکعت دوسری رکعت میں ہے ابھی یا تیسری رکعت میں ہے، پہلی رکعت میں ہے ابھی یا دوسری رکعت میں ہے، تیسری رکعت میں ہے یا چوتھی رکعت میں ہے، تو یہ شک 3 رکعتی نماز کو بھی سرے سے باطل کر دے گا۔ اسی طریقے سے ایک مثال اور بیان کروں۔ اگر 4 رکعتی واجب نماز میں کسی نمازی کو 2 رکعت تمام کرنے سے پہلے شک ہو جائے رکعات نماز میں، تو یہ شک بھی اس کی نماز کو باطل کر دے گا۔ مثال کے طور پر اگر کسی انسان کو، کسی نمازی کو نماز ظہر میں شک ہو جائے کہ آیا وہ پہلی رکعت میں ہے یا دوسری رکعت میں ہے، پہلی رکعت میں ہے یا تیسری رکعت میں ہے، دوسری رکعت میں ہے ابھی یا تیسری رکعت میں ہے، تو اگر 2 رکعت تمام کرنے سے پہلے اسے 4 رکعتی واجب نماز میں شک ہو جائے تو یہ شک اس کی 4 رکعتی نماز کو باطل کر دے گا۔ پروردگار عالم سے دعا گو ہیں کہ ہمیں احکام سیکھنے، سمجھنے اور ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ صل على محمد